دوستوں کے بار بار کہنے پہ اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم کو شروع سے سمجھا جائے، اور بڑی دیر سے دوست جی بسم اللہ سوشل میڈیا پہ، محافل میں، خطابات میں، کاموں کی میں بالخصوص جو جمعہ فقیر کے پاس پڑھتے ہیں، تو سنجیدہ فکر لوگ، صحیح پڑھے لکھے لوگ، انہوں نے یہ حکم کیا کہ جب آپ اپنے سارے عنوانات قرآنی آیات سے پڑھتے ہیں تو کیا ہی خوبصورت ہے کہ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ایک تفسیر شروع کی جائے اور آیت با آیت، ایک ایک آیت کو ہر جمعے میں اگر سمجھایا جائے، کیا خیال ہے آپ؟ یہ ایک اچھا پہلو ہو جائے گا۔ اس کا ایک فائدہ ہمیں یہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، ان کے پاس ایک ایک لیکچر آ جائے گا ایک ایک آیت پہ، پھر آنے والے وقت میں یہیں سے لے کے لکھ دیا جائے گا، نوٹ ہو جائے گا، سن کے ہی لکھا جاتا ہے، تو پھر وہ تفسیری آراء ایک کتاب کی صورت میں بھی سامنے آ جائے گی۔ کیونکہ پہلے میرے پاس اپنے وقت ہوتا تھا، میں خود بھی ٹائپ کر لیتا ہوں، اور میری ٹائپنگ سپیڈ کافی زیادہ ہے، اچھی ہے، ڈیڑھ دو منٹ میں ایک پورا صفحہ میں ٹائپ کر لیتا ہوں، اردو میں بھی انگلش میں بھی۔ تو اب پہلے وقت ہوتا تھا جب میرا ایم فل کا تھیسیز ہے 470 صفحے ہیں، وہ میں نے خود ہی ٹائپ کیا ہے، اس کی کمپوزنگ مکمل میں نے خود بیٹھ کے کی ہے۔ ایم فل کا میرا تھیسیز ہے 170 صفحات ہیں، وہ بھی میں نے خود ہی ٹائپ کی ہے، خود ہی لکھے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ سوچنا بھی اور لکھنا بھی۔ تو اب وقت نہیں مل رہا بیٹھ کے لکھنے کا، تو یہ ایک اچھا ذریعہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ خطاب آ جائے، کسی طالب علم کی ڈیوٹی لگا دی جائے، وہ سن کے اسے لکھ لے، تو پھر یہ خانقاہ کی جو تفسیر ہے یہ ایک لکھی ہوئی دوستوں تک آ جائے گی۔ تو پچھلے جمعے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ گفتگو کی تھی، اگر آپ کو یاد، پچھلے جمعے سے مراد پچھلے سے پچھلے جمعے، تو وہ آن دا ریکارڈ موجود ہے، اسے سنا جا سکتا ہے۔ آج کا جمعہ چونکہ بسم اللہ پہ پڑھ چکے، اس پہ بھی کچھ گفتگو ابھی رہتی ہے۔ دوران سفر خیال آیا کہ بسم اللہ تو بعد میں ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ سورہ نحل میں فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، سو جب تو پڑھنے لگے قرآن، جب تو قرآن پڑھنے لگے، جب تو قرآن کی تلاوت کرنے لگے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرو۔ تو جب یہ امر ہے کہ آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرنا ہے، آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرو، تو جب یہ امر ہے تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ ہم پہلا جمعہ اب اعوذ باللہ پہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب ذرا آج کی گفتگو کا ذرا سیگمنٹ سن لیں، سیگمنٹ، چونکہ 45 منٹ کی گفتگو ہوگی، اور آج کی گفتگو کا دورانیہ ہوگا اعوذ باللہ، بس اتنا۔ کیا ہے آج کی گفتگو؟ بس آج ہم نے یہی سمجھنا ہے، اعوذ باللہ۔ غالب گمان ہے کہ جب ہم شروع کریں گے تو اعوذ ہی سمجھیں گے، اللہ ہی اس میں جلالت پھر رہ جائے گا۔
تو آئیے آج ہم قرآن حکیم میں سے اعوذ باللہ کی تفسیر سمجھتے ہیں اپنی علمی استطاعت کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادھر آئیں، دوستوں کے پاس آئیں، آپ اپنے سنگیوں کے پاس آئیں۔ نعرہ حیدری۔ موجود ریاض شاہ جی آج ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، اور آپ جانتے ہیں شاہ جی بڑے پیارے خطیب ہیں، بڑے پیارے عالم ہیں، ایم فل اسکالر ہیں، بلکہ ایم فل مکمل ہیں، اگر اللہ توفیق دے تو پی ایچ ڈی کریں مکمل، وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ یعنی جو پی ایچ ڈی کر رہا ہو وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہوتا ہے، جب وہ پی ایچ ڈی کر جائے تو پھر وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اللہ فضل کرے۔ آئیے ہم قرآن کی ابتدا جو اللہ نے حکم کیا ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ اعوذ ہے۔ کیا ہے؟ اعوذ باللہ۔ یہ جو لفظ ہے نا اعوذ، ایک کاغذ علیحدہ ملے گا جی بابا جی، اس کی ذرا بیٹھیں جی، ہے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، اس کی ذرا تعلیل سمجھیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ عربی زبان کی ایک نزاکت ہے، عربی کے الفاظ کی جو تعریف ہے وہ تو وہی رہے گی، لیکن اس کی تصریف سے، الفاظ کی تصریف سے فی نفس ہی معنی نہیں بدلتا، لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ فی نفس ہی سے مراد یہ ہے کہ جو اس کا معنی اصلیہ ہے نا وہ اس کے ہر مادے میں رہتا ہے، جو اس کا معنی اصلیہ ہے۔ دیکھیں دارابا، مارا اس ایک مرد نے، دارابا مارا ان دو مردوں نے، دارابو مارا ان سب مردوں نے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، دارابا دارابا دارابو، مارنا سب میں ہے، مارنا تو اصل معنی اس کے وجود میں رہتا ہے، اصل معنی اس کے وجود میں۔ اب یہ جو لفظ ہے نا اعوذ، یہ ذرا سمجھیے گا، اعوذ اعوذ یہ ہے جی اعوذ، جو آج ہم نے سمجھنا ہے، یہ ہے اعوذ۔ اعوذ جی قاری صاحب، اس کی قرات کیا ہوگی؟ اعوذ، یہ لفظ ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ بنا کیسے، اس کا معنی کیا ہے، پھر ہم اس پہ قرآنی آیات پڑھیں گے، پھر ہم اس کی حقیقت تک جائیں گے، جو اصل مقصد ہے، اس کی ریالٹی تک جائیں۔ یہ بنا آوازا سے، آوازا کیا ہے؟ آوازا۔ میرا جو بیٹا سوشل میڈیا والا ہے مجھے اسے زوم کر کے دکھایا کرے۔ آوازا، یہ ہے آوازا۔ آوازا اس کا ماضی ہے یعوذ، بلکہ یعوذ اصل لفظ پڑھتے ہیں، تعلیل بعد میں کرتے ہیں۔ یعوذ، آوازا از باب ناصارا ینصر، ناصارا ینصر، یہ عربی کے باب ناصارا ینصر کے وزن پہ ہے۔ اب جب ہم اس کی تعلیل کریں گے تو تعلیل کا اصول یہ ہے کہ صرفیین نے بیان کیا ہے کہ واو ما قبل فتحہ، اگر واو سے پہلے زبر آ جائے تو واو نہیں رہتی، وہ الف بن جاتا ہے، وہ واو نہیں رہتی۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کالا، کالا سنیں، یہ اصل میں تھا کاوالا،
کیا تھا؟ تو واؤ سے پہلے زبر آ گئی، واؤ ما قبل فتحہ، یہ اصول ہے. اس واؤ کو بھی الف سے بدلا ہوا ہے، تو بدل کے بنا ہوا ہے، قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے. سیم سنیریو از ہیئر، سیم از دیٹ. آوازہ، قاوالا، جس طرح وہ بنا کالا، تو یہ کیا بنے گا؟ آزا. کیا بنے گا؟ آزا. ہن تھوڑی تھوڑی گرامر بھی تو پڑھانی ہے. کیا بنے گا؟ کیونکہ اب ہم نے تفسیر شروع کر دی ہے، تو اب ہم تھوڑی گرامر بھی سمجھیں گے. یہ بنے گا آزا. اب یہ سمجھیے گا یہ کیا ہے. یا وضو تھا، بر وزن ینصرو. اس کی تعلیل اس طرح ہوتی ہے، علماء صرفیین فرماتے ہیں کہ جب واؤ ما قبل حرف صحیح ساکن آ جائے، واؤ سے پہلے عین صحیح حروف میں سے ہے اور وہ ساکن ہے، اس پہ جزم ہے، ساکن ہے، تو واؤ کی حرکت ما قبل کو دے دی جاتی ہے. تو یہ یا وضو سے بنے گا یعوذو. کیا بنے گا؟ پڑھنا پینا ہے سبق. وہ جی میں سیانے نہیں آندے یار تو سانو پڑھنا ہی پا چھڑے ہے، تے اج سبق پڑھنا پینا ہے. یعوذو کیا بنے گا؟ یعوذو. اور اعوذن اس کا مصدر ہے، آذا یعوذو، یا آوذا یعوذو عوذن، فہو عاوذن، عاوذن، ناصرن، داربن، فائلن. تو یہ بنے گا یعوذو سے عوذن. کیا ہے؟ عوذن. لو جی ایتھے تک آن واسطے اے سارا سمجھایا ہے. اوزن سے واحد متکلم کا صیغہ ہے اعوذ. کیا ہے؟ اعوذ. یہ کیا ہے؟ اب اس کی تعلیل بھی ہو سکتی ہے، یہ اصل میں اعوذ نہیں تھا. پریشان ہو گئے چلو یا اوزن مانا کریے، چھڈو مانا کریے، اونا ہوئے سارا جمعہ صرف چی لنگ جائے. مانا کریے عوزن، عیاذن اور معاذن، یہ تینوں مصدر ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے پناہ مانگنا. کیا معنی ہے؟ پناہ مانگنا. اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ کا خیال ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا خیال ہے اسے اسی طرح پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انج نہ کرو جی اسی سور نال نہیں پڑھتے دا مطلب یہ نہیں کہ سبحان اللہ ہی نہیں کہنا ہوں. امام شافعی کا خیال ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے پڑھیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، آپ کا خیال ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اسے یوں پڑھیں. بھائی سمجھ آ گئی؟ یہ امام شافعی کا خیال. امام ثوری اور امام اوزاعی فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، مجتہدین ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں. ان کا خیال ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یوں پڑھیں. اچھا، یہ تینوں خیال بڑے اچھے ہیں. جو خیال فقیر کے دل کو لگا ہے نا، وہ چوتھا ہے. جس کو چوتھا دل کو لگتا ہے سبحان اللہ تو کہو. جو خیال دل کو لگا ہے نا وہ چوتھا ہے. وہ کیا ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نبی رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اب یہ جو استعیذ ہے نا، استعویذ سے تعلیل کے بعد بنا ہے استعیذ.
یہ باب استفعال سے ہے. باب استفعال میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. بقیہ جتنے ابواب میں ان میں طلب کا معنی نہیں پایا جاتا. اس کا معنی ہی یہ بنتا ہے میری چاہت ہے اللہ کی پناہ، میری طلب ہے اللہ کی. سارے ترجمہ کرو، میری طلب ہے. اچھا میں ذرا عربی عبارت پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کریں. استعیذ باللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ میری چاہت ہے اللہ کی. اچھا یہ آپ نے لغوی ترجمہ سنا، میں ایک قرآن سے ایک آیت پڑھتا ہوں. اعوذو کا ترجمہ ذرا قرآن سے لیتے ہیں. سورہ مؤمن کی آیت ہے، 40 نمبر سورہ ہے اور 26 نمبر آیت ہے. کیا معنی ہے اعوذو کا؟ پناہ مانگنا. کیا معنی ہے؟ جب ہم کہیں اعوذ باللہ، کس کی پناہ؟ اللہ کی پناہ مانگنا. آئیے میں اسی لفظ کا ترجمہ ہم قرآن سے لیتے ہیں. سورہ مؤمن ہے، 40 نمبر سورہ ہے اور جی بس ٹھیک ہے، ترجمہ لیتے ہیں صرف فی الحال، نتیجہ نہیں لیں گے، صرف ترجمہ لیں گے. نتیجہ اگلی آیت میں لیتا ہوں. یہ 40 نمبر سورہ ہے، 26-27 نمبر آیت ہے. فرعون نے اعلان کیا، وقال فرعون، فرعون بولا، ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو مار ڈالوں. ذرونی، پیچھے ہٹ جو، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں. وَلْيَدْعُوا رَبَّهُ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے. میں قتل کروں گا موسیٰ کو. کس نے کہا؟ کس کو قتل کرنا ہے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن کون ہے؟ فرعون. دشمن کون ہے؟ کس کا؟ جب فرعون نے یہ کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں گا، قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے عرض کی، انی عذتو بربی، میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں، میں چاہتا ہوں اللہ کی پناہ. توجہ نہیں کیا آپ نے، غور نہیں کیا. فرعون جیسا دشمن بھی اگر اٹھ کھڑا ہو جائے بچاتا اعوذ باللہ ہے. فرعون جیسے دشمن کے لیے حضرت موسیٰ نے جو کلمہ پڑھا اسے اعوذ باللہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اب آپ نے غور کیا، دشمن سے حفاظت کے لیے اللہ نے قرآن میں سے جو ہمیں وظیفہ عطا کیا اسے اعوذ باللہ کہتے ہیں. اسے اعوذ. اچھا یہ جو لفظ آیا ہے نا انی عذتو، یہ بھی متکلم کا صیغہ ہے. میں چاہتا ہوں، بھائی مجھے اللہ کی پناہ مل چکی ہے، میں اللہ کی پناہ میں ہوں. فرعون میرا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ عذتو اعوذو کے معنی میں ہے اللہ کی پناہ. کس کی پناہ؟ اب آئیے میں اس پہ کچھ آیات پڑھتا ہوں. اگر ترجمہ اس کا لفظی معنی سمجھ آ گیا، قرآنی معنی بھی سمجھ آ گیا. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، اعوذو کا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ خاص ہے، لازمی ہے، واجب ہے. جب بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے اس کا آغاز جو ہے جی بقیہ کسی عبادت کے لیے اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں پڑھ لیں، اگر پڑھ لیں تو مستحب ہے. اگر پڑھ لیں مستحب کہتے ہیں، اگر آپ نے عمل کر لیا ثواب ہو گیا، اگر نہ کیا گناہ نہیں ہوتا.
لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ ضروری ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوگا، اب ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو اس میں اعوذ باللہ ضروری ہے۔ سورہ مومن کی آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، بھائی آپ نے سنی ہے وہ آیت؟ کون سی آیت ہم نے پڑھی ہے؟ سورہ نحل کی پڑھی ہے، 16 نمبر سورہ کی 98 نمبر آیت ہم نے پڑھی ہے۔ توجہ، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ حکمن ہے کہ اسے اعوذ باللہ سے شروع کرو۔ نماز کے لیے یہ حکم نہیں ہے، روزے کے لیے یہ حکم نہیں ہے، حج کے لیے یہ حکم نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے حکم نہیں ہے، دیگر جملہ جتنی عبادات ہیں ان کے لیے اعوذ باللہ کا حکم نہیں ہے، لیکن قرآن کے لیے اس کا حکم ہے۔ وائے؟ کیوں؟ بس یہی کیوں کا تو جواب دینا جمعہ اسی لیے ہوتا ہے۔ وائے؟ کیوں؟ یعنی قرآن پڑھتے ہوئے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے، بقیہ میں نہیں ضروری۔ وجہ صوفیاء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جب بھی پکڑتا ہے جڑ کو پکڑتا ہے۔ ساری عبادات کی جڑ قرآن ہے، ساری عبادات کا مصدر قرآن ہے۔ نماز قرآن سے، حج قرآن سے، زکوٰۃ قرآن سے، حسن معاشرت قرآن سے، اجتماعیت قرآن سے، والدین سے حسن سلوک قرآن سے، ہمسائے سے حسن سلوک قرآن سے۔ قرآن شیطان جب بھی روکے گا اس کے قریب آنے سے روکے گا، چونکہ یہ جڑ ہے، یہ مصدر ہے، اس کے پڑھنے سے پہلے ضرور پڑھو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ۔ اس تک آنے سے پہلے ضرور پڑھو اعوذ باللہ۔ اچھا یار آپ ابھی بھی نہیں سمجھے نا، تو اب سمجھو گے۔ او بھائی کسی بادشاہ تک جانا ہو تو اس بادشاہ تک جانے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، دروازہ نوک کرنا پڑتا ہے، دستک دینی پڑتی ہے، کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ساری کائنات کا بادشاہ پروردگار ہے، اس کے کلام کے آغاز کے لیے اس سے اجازت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اجازت ہے اللہ سے ہم کلامی کی، اس لیے اس کا آغاز بولو اعوذ باللہ۔ اچھا ٹھہرو، ایک اور حکمت سنو، ٹھہرو، اگر یہ دو حکمتیں آپ تک آ گئیں، ٹھہرو، تیسری حکمت عرض کرتا ہوں۔ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے نزدیک کوئی نہ آئے مگر باوضو، مگر پاک۔ اس کا مطلب ہے اس کے چھونے کے لیے ابدان کا، اجسام کا، وجود کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور بھائی جب اس کو چھونے کے لیے پانی کے ذریعے وجود کو پاک کیا جاتا ہے، اس کی تلاوت کے آغاز کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے زبان کو پاک کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ سے وہ زبان جو ہر وقت چغلی کرتی ہے، جو ہر وقت بخیلی کرتی ہے، جو ہر وقت شکایتوں میں رہتی ہے، جب تم اعوذ باللہ پڑھتے ہو زبان پاک ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے آؤ اب میرا کلام پڑھ لو۔ یہ تین حکمتیں ہیں اعوذ باللہ کی۔ اب آئیے ہم اعوذ باللہ کی حقیقت کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اللہ کی پناہ۔ کیا چاہیے؟ اللہ کی پناہ۔ سورہ بھائی سورہ نوح کی آیت میرے سامنے آئی ہے، 71 نمبر سورہ ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے سورہ ہود ہے 11 نمبر سورہ ہے، سورہ نوح ہے 71 نمبر سورہ ہے، 46 نمبر آیت ہے۔ اللہ کی پناہ۔ کیا؟ اللہ کی پناہ۔
سلامت رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب عذاب طلب کیا، وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح نے 950 سال کی محنت کے بعد فرمایا عذاب بھیج، یہ نہیں ٹھیک ہونے والے۔ جیسے ہی عذاب آیا حضرت نوح کشتی میں سوار ہوئے، جیسے ہی کشتی علاقے میں سے نکلنے لگی، جناب نوح نے دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ ڈوبتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کے نوح فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، حضرت نوح نے اپنے رب سے عرض کی، فقال ربی، آپ نے عرض کی اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، میری اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا قال یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلی کا، آپ چلے جائیں، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کے اہل بیت میں سے، لیس من اہلی کا، وہ آپ کے اہل نہیں ہے، وہ آپ کے اہل۔ مولا اس کی کیا وجہ تھی؟ بیٹا تو نوح کا تھا، نطفہ حرام نہ تھا، نطفہ حلال تھا، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ فرمایا گیا کہ نوح وہ آپ کا نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے وجہ یہ ہے انہو عمل غیر صالح، اس کے کام اپنے باپ کی طرح نہیں ہے، اس کے فعل اپنے باپ کی طرح، اس کے کام اچھے نہیں ہیں۔ اب آپ نے قرآن پڑھ کے غور کیا، اولادیں اگر والدین کی تربیت کے مطابق نہ ہوں، اللہ فرماتا ہے وہ تمہاری ہیں ہی نہیں۔ بیٹا نوح کا کیوں نہ ہو، اگر باپ کے نقش قدم پہ نہ ہے، اعلان فرما دیا وہ آپ کا نہیں ہے نطفہ حلال، حرام زیادہ نہیں ہے، لیکن جب اس کے کام اپنے باپ دادوں جیسے نہیں، وہ ان میں سے نہیں، وہ ان میں سے نہیں۔ دیکھیں لمحہ فکر ہے میرے صاحبو، لمحہ فکر ہے۔ فرمایا موسیٰ وہ تیرا نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی، اور اگر ہمارے جوان بچے سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام سنیں تو میرے بچوں کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اچھا نیک اولادیں وہی ہوتی ہیں جو نیک والدین کے نقش قدم پہ ہوتی ہیں۔ اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹ جانے والی اولادیں ان بزرگوں کی نہیں ہوتی حلال زادی ہیں، لیکن وہ ان کی نہیں ہوتی۔ چلو آگے چلوں۔ فرمایا نوح وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے قابل نہیں ہے۔ اب حضرت نوح نے عرض کی، کشتی چل رہی تھی، جناب نوح نے دعا کی، قال ربی انی اعوذ بک، نہیں توجہ نہیں کی، قال ربی، حضرت نوح نے عرض کی انی، اب پانی ہے، کشتی میں ہوں، مہربانی کر مجھے تیری پناہ چاہیے، مجھے تیری، بولیں گے تو باتیں سمجھ آنی ہے، مجھے تیری پناہ چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے۔ اب اللہ نے حضرت نوح کو پناہ دی، وہ کیا ہے؟ وہ آگے ہے، آپ کہو میں پڑھوں۔ جب حضرت نوح نے اعوذ باللہ تلاوت کی، اعوذ بربی کا یا اعوذ باللہ ایک ہی بات ہے، جب نوح کی زبان پہ اعوذ باللہ آیا، کیلا فرمایا گیا، مجہول کا صیغہ ہے، کیلا فرمایا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح ہم تمہیں سلامتی بھی دیتے ہیں، ہم تمہیں برکتیں بھی دیتے ہیں۔ نہیں میرے دوستوں نے غور کی، توجہ نہیں کی، میرے صاحبو، سلامتی میں آ جانا اور برکتوں کو سمیٹ لینا، یہی اللہ کی پناہ ہے، یہ اللہ کی پناہ ہے۔ جس گھر میں سلامتی ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔
جس ملک میں سلامتی ہے، آپ کے ملک میں سلامتی نہیں ہے، دیکھیں مرید کے میں جو سامنے ہوا ہے، یہ بھول جانے والا نہیں ہے، یہ اقدام ٹھیک نہیں تھا، طریقہ کار اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہمارا نہیں کسی جماعت سے تعلق، لیکن ظلم کے خلاف اگر خاموش رہیں تو یہ بے ایمانی ہے، ہوا ظلم ہے، ہوا ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا، ہزاروں لوگوں کو مار دینا کیا یہ سلامتی والا ملک ہے؟ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی پناہ مل جائے، لوگوں کو سلامتی دو تاکہ برکتیں اترنی شروع ہو جائیں۔ اس آیت نے ڈائیگنوز کر دیا کہ اللہ کی پناہ سلامتی کا نام ہے، اللہ کی پناہ۔ اگر میں کہوں کہ اعوذ باللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اے اللہ ہمیں سلامتی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ دیکھیں آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے تو باتیں سمجھ آئیں گی۔ کیا چاہیے؟ اللہ کی پناہ کا ایک پہلو نکلا سلامتی۔ کیا نکلا؟ اسی لیے اس مذہب کا نام بھی اسلام ہے۔ اسلام یہ سلم یسلم تسلیماً سے ہے، اسلام جہاں پہ سلامتی ہی سلامتی ہو۔ اسلام آپ کو تحفظ دیتا ہے، اسلام آپ کو حفاظت دیتا ہے، اسلام آپ کو امان دیتا ہے، اسلام آپ کو کسٹڈی دیتا ہے، اسلام آپ کی سپرویژن کرتا ہے۔ یہی سارے معنی ہیں۔ اے اعوذو دے معنی نے سارے، پناہ، حفاظت، سلامتی، امن، امان، کسٹڈی، سپرویژن، کسی کے انڈر آنا، کسی کی نظروں میں آنا، یہ ہے اعوذو۔ یہ کیا ہے؟ اعوذو۔ سمجھیں اسے، سمجھیں اعوذو۔ اچھا ٹھہریں، میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں، اگر یہ آپ کو سمجھ آگی۔ ٹھہرنا، رکنا، رک جانا ذرا۔ حضرت مریم کو میں پڑھنے لگا ہوں سورہ مریم میں سے، واذکر فی الکتاب مریم، واذکر فی الکتاب مریم۔ توجہ، بس 2 آیتیں میں مزید پڑھوں گا پھر اعوذو ڈیفائن ہو جائے گا۔ واذکر فی الکتاب مریم، ذکر کیجئے مریم کا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ یہ مغرب ہے، یہ مشرق ہے۔ اللہ فرماتا ہے مریم مشرق کی طرف ایک حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، مریم پردے میں چلی گئی۔ 2 باتیں کر چکا ہوں، عبادت، پردہ، عبادت، پردہ۔ رکنا نہیں، اس پہ رک سکتا ہوں لیکن رکنا نہیں، عبادت، پردہ۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف حضرت جبرائیل کو بھیجا، فرشتے کا اترنا۔ 3 باتیں ہو گئیں، فرشتے کا اترنا، عبادت، پردہ، فرشتے کا اترنا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ جوان بشر بن کے مریم کے سامنے آیا۔ جب غیر مرد ہے، جبریل ہے لیکن بظاہر غیر مرد، او بھائی جسے مرد دیکھ نہیں سکتے، جس کے پاس مرد آ نہیں سکتے، جب اس کے سامنے ایک غیر مرد آیا، قالت، مریم بولی، انی اعوذ، 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 نہیں آپ سمجھے، اعوذ، انی اعوذ برحمان، خبردار دور رہنا، میں رحمان کی پناہ میں ہوں، میں رحمان کی کسٹڈی میں ہوں۔ میں سارے ترجمے کروں گا اب۔ رحمان کی سپرویژن میں ہوں، رحمان کے تحفظ میں ہوں، رحمان کے امان میں ہوں، رحمان کی حفاظت میں ہوں، رحمان کے سائے میں ہوں۔ یہ سارے معنی ہے اعوذ کے، میں رحمان کی پناہ میں ہوں۔ اب آپ نے غور کیا، اعوذ علامت عبادت ہے، اعوذ علامت حیا ہے۔ اگر چاہتے ہو گھروں میں حیا آ جائے
ہماری بیٹیوں کو اعوذ باللہ کی تسبیحات کروائیں. غیر مرد سے محفوظ رہنے کا بہترین وظیفہ اعوذ کیا ہے؟ اچھا، اب یہ مریم نے کہا کہ رحمان کی پناہ. کس کی؟ رحمان کی پناہ. اس پہ جبریل نے کہا قالا انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ. ڈونٹ فیئر مریم، ڈرنا مریم، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور میں تجھے نعمت دینے آیا ہوں. کیا؟ بیٹا. الولد نعمت والبنت رحمت. بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے. میں تجھے نعمت دینے آیا ہوں. مریم نے کہا اعوذ، اللہ نے نعمت دی. اور نہیں آپ چپ ہیں، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. مریم نے کہا اعوذ، اللہ نے نعمت دی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نعمتوں کا نزول شروع ہو جائے، اعوذ کا دامن تھام لو. اعوذ بہت بڑا وظیفہ ہے، چھوٹا نہیں ہے. اعوذ، میں اللہ کی پناہ. جبریل نے بیٹا دیا. اچھا ایک منٹ ٹھہرنا، ذرا آگے پڑھتا ہوں، ذرا ٹھہرنا. جب جبریل نے آ کے کہا نا قال انما انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیہ، میں تمہیں ستھرا بیٹا دوں گا، پاک نعمت. نہیں آپ چپ ہیں، کوئی اشارے میں کر رہا ہوں. اگر چاہتے ہو پاکیزگی مل جائے، نعمتیں مل جائیں، آ جاؤ اس کی پناہ میں، طلب کرو اس کی پناہ. اب اس آپ نے فرمایا قالت انا یکون لی غلام، ہاؤ اٹ از پاسبل، میرے ہاں بیٹا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم اکو بغیہ، نہ ہی میں نے کوئی بغاوت کی ہے، میں نے کوئی بدکاری نہیں کی، مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا. اٹ مین کہ اٹ از امپاسبل. اٹ مین کہ اٹ از، تو بولو تھوڑی انگریزی پڑھو میرے نال. اٹ مین کہ اٹ از امپاسبل. مریم نے کہہ دیا ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ تو امپاسبل ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہو، نہ کسی مرد نے چھوا، نہ میں نے بدکاری کی، بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ اس پہ جبریل نے کہا قالا کذالک، یہ ایسے ہی ہوگا. آئے آئے آئے، توجہ نہیں کی، توجہ ترجمے میں. قالا کذالک، بولا یوں ہی، ایسے ہی. قالا ربو کی ہوا علیہ حین وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ. صرف نعمت نہیں آئے گی، یہ نعمت لوگوں کے لیے اللہ کی نشانی بن کے آئے گی. یہ اللہ کی نشانی ہوگی. وَرَحْمَتًا، اور رحمت ہوگی. وَقَانَ أَمْرًا مَقْدِيًّا، اور یہ اللہ کے امر سے ہوگا. مریم تم اعوذو پڑھ چکی ہے، نہیں توجہ نہیں کی. مریم تیری زبان پہ کلمہ اعوذو آ چکا ہے. اب آپ نے غور کیا، ناممکن کو جو ممکن کرے اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں. ناممکن کو جو ممکن کرے اسے، پڑھیں پڑھیں پڑھیں، اسے سلامتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حفاظت عصمت ہے. اور یار مریم کی عزت کی حفاظت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. برکت کا نزول ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پاک نعمت ملتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ناممکن کو ممکن کیا جاتا ہے اعوذ باللہ. اچھا بھئی، آنا اللہ کی پناہ میں ہے، آنا اللہ کی. اب آپ مجھے اجازت دو میں نتیجہ عرض کروں کہ اللہ کی پناہ ہے کیا، ڈائیگنوز کروں کہ یہ ہے کیا.
مریم کی بات آپ سن چکے. مریم کی ماں تھی حنا. حنا کون تھی؟ حنا بن فاقوزہ. فاقوزہ، حنا بن فاقوزہ، فاقوزہ کی بیٹی حنا. حنا کی بیٹی مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ. اب میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم نے آنا ہے اللہ کی پناہ میں. ناؤ کوسچن از دیٹ کہ وٹ از دا ریئل پکچر آف اللہ کی پناہ؟ اللہ کی پناہ ہے کیا؟ آپ اجازت دو تو میں پڑھوں. بس میں اعوذ باللہ کا نتیجہ عرض کر رہا ہوں اور ہم نماز کی طرف آنے لگے ہیں. آج ہم نے اعوذ باللہ پڑھا، اگلا جمعہ پڑھیں گے من الشیطان الرجیم. یہ شیطان کیا ہے؟ ہمارے نزدیک بس وہی شیطان ہے، وہ آدم اور ابلیس. اگلا جمعہ پڑھیں گے شیطان ہے کیا، اگلا جمعہ عرض کروں گا. سورہ آل عمران کی طرف آنا. اذ قالت امرأۃ عمران، اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے عرض کیا. اب یہ عمران کون تھے؟ تاریخ میں دو عمران ہیں. ایک ہیں عمران بن یشہر بن فاہس بن آوا بن یعقوب. یہ موسیٰ اور ہارون کے دادا پر دادا ہیں. ایک یہ عمران ہے. دوسرے عمران میں عرض کر چکا، حضرت حنا. حنا مریم کی ماں، عیسیٰ کی نانی، حضرت عیسیٰ کی نانی. اور ان کے والد ماجد تھے عمران بن ماسان. عمران بن ماسان یہ دوسرے عمران ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ ہے ان دونوں عمرانوں کے ساتھ. ایک وہ عمران اور ایک یہ عمران. یہ جو مریم ہے یہ اس عمران کی اولاد سے ہیں، حنا ان کی اولاد سے. یہ بولی اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی بولی ربی اے میرے رب. توجہ توجہ، انی نذرت لک ما فی بطنی. یہ جو میرے پیٹ میں ہے نا، میں ایک نظر مانتی ہوں، اور وہ نظر کیا ہے؟ محررن، یہ خالص تیرے گھر کا نوکر ہوگا. یہ کس نے کہا؟ مریم کی والدہ، مریم کی، عمران کی بیوی، مریم کی، سارے بولو، مریم کی والدہ. نام حنا. کیا کہا؟ جو میرے شکم میں بچہ ہے میں نظر مانتی ہوں کہ میں اس کے تیرے سپرد کرتی ہوں، مستقل تیرے گھر کا خادم، مستقل تیرے گھر کا. تے مہربانی کر فتقبل منی، میری التجا کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ہر طرح کی خبر رکھنے والا ہے. اے جڑا پتر آن لگا ہے میں تینوں دینی ہاں. اے جڑا پتر آن لگا ہے میں، سارے پڑھو، میں تینوں. اے منت منی پتر دی. منت کی دی منی؟ پتر دی. فلما، آگی آیت میں اللہ فرماتا ہے فلما وضعتھا، جیسے ہی مریم نے جنا، جیسے ہی حنا نے جنا، حنا کے ہاں جب بچی بچہ ہوا، قالت ربی، دیکھ کے حنا عرض کرتی ہیں اے میرے رب، انی وضعتھا اسنا، میں نے تو بیٹے کی منت مانی تھی، یہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے. منت تھی لڑکے کی، پیدا ہوئی لڑکی. فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرمایا میں جانتا ہوں میں نے تمہیں کیا دیا ہے. حنا ہم جانتے ہیں ہم نے تمہیں کیا دیا ہے. مایوس نہ ہو، بچی پیدا ہو، ایک بچی، پھر دوسری بچی، پھر تیسری بچی، لوگوں کے 34 نمبر بوتھے بن جاتے ہیں. او بھائی اللہ نے کیا دیا؟ بیٹی. پھر کیا دیا؟ بیٹی. پھر کیا دیا؟ بھی اس دفعہ بھی بیٹی ہی ہو گئی ہے.
شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے. تمہیں یہ نہیں پتا تیرے نبی کی نسل ہی بیٹی سے چلی ہے. اب ذرا توجہ کرنا. اللہ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ اے حنا تو نے کیا جنا ہے، ہم خوب جانتے ہیں. اب ذرا اگلے لفظ سننا، روح مچل جائے گی. فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وہ جس بچے کی تو نے منت مانی تھی نا وہ اس جیسا نہیں. وہ لڑکا اس لڑکی، بولو وہ لڑکا اس لڑکی. اللہ نے بتا دیا سنو میرے نبی نے بیٹیوں سے پیار کیا ہے. وہ لڑکا جس کی تو منت مان رہی تھی وہ اس جیسا نہیں. جب کہا نا وہ اس جیسا نہیں، اس پہ جناب مریم نے عرض کیا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، چلو پھر میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ سارے بولو کیا رکھا ہے. اب اگلے الفاظ کے لیے ساری پیچھے سے کہانی قرآن کی مجھے سچی کہانی پڑھنی پڑ گئی. جب کہا نا کہ میں نے مریم کا نام مریم رکھا ہے، ساتھ ہی آپ فرماتی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَإِنِّي أُعِيذُ أعوذ تعوذ، میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. میں مریم کو تیری، بس گفتگو مکمل ہو گئی. میں مریم کو تیری، یعنی جناب حنا نے پڑھا اعوذ باللہ مریم کے لیے، اعوذ باللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اعیذھا بک، میں اسے تیری پناہ میں دیتی، صرف اسے نہیں وذریتھا، اس کی ساری اولاد تیری پناہ میں. صرف مریم نہیں، اس کی ساری اولاد تیری پناہ میں. جب مریم کو حنا نے، اپنی بیٹی کو حنا نے جب اللہ کی پناہ میں دیا، من الشیطان الرجیم، آگے لفظ ہے من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے تیری پناہ. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے فتقبلھا، ہم نے مریم تیری دعا کو قبول کیا. وکفلھا زکریا، ہم اسے زکریا نبی کی پناہ میں دیتے ہیں. نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی. اللہ نے فرمایا مریم تو اسے میری پناہ میں دے رہی ہے، ہم اسے نبی کی پناہ میں دیتے ہیں. اگر مریم حنا کی مریم کے لیے اللہ کی پناہ زکریا کی پناہ ہے. نہیں میرے دوستوں نے توجہ کیا، جملہ تو آگے ہے. اگر حنا کی مریم کے لیے اللہ کی پناہ زکریا کی پناہ ہے، ہم گناہگاروں کے لیے اللہ کی پناہ محمد کی پناہ ہے. میں بسم اللہ، میری بات سنیں. اچھا میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں اگر کہہ لیں. اصل میں سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، ایک آیت یا اگلے جمعے سے پڑھ لیں گے. اچھا میں جلدی سے ایک آیت فوراً پڑھتا ہوں. 23 نمبر آیت ہے، سورہ یوسف ہے. اگر میں سارا واقعہ بیان کروں گا نا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. مختصر آپ جانتے ہیں کہ زلیخا یوسف کو دل دے بیٹھی، یہ آپ جانتے ہیں، یہ قصہ آپ نے سنا ہوا ہے. اب اللہ اسے بیان کرتا ہے، اللہ بیان کرتا ہے اس لیے بیان کر رہے ہیں. 23 نمبر آیت ہے، توجہ. جب حضرت یوسف زلیخا کے محل میں تھے نا، 34 ہے یہ تو رکیے گا 24. ہاں جی، وقالا ایک منٹ رکیے گا توجہ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یہ پیچھے سے اچھا چلیں. وَرَوَادَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، پھسلانا چاہا اس عورت نے جناب یوسف کو، ان نفسه، اپنے جی سے. وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دیے. 7 دروازے آتے ہیں، مفسرین نے بیان کیے 7 دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک، اب زلیخا یوسف سے کہتی ہے اب تو کوئی نہیں یہاں پہ، آ جا، اب تو کوئی دیکھ نہیں رہا نا،
اچھا مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ وقت آیا نا تو زلیخا تھوڑی دیر پیچھے ہٹی، ایک پردہ سا اٹھایا تو ایک بت کے اوپر دیا، بت تھا سامنے، اس کے اوپر دے دیا۔ یوسف فرماتے ہیں یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ میرا رب ہے نا، مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ فرمایا زلیخا جو سنتا بھی نہیں، جو دیکھتا بھی نہیں، اگر تجھے اس سے حیا آتی ہے تو جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ اب جب اس نے حملہ کرنا چاہا نا زلیخا نے، اس وقت حضرت یوسف کی زبان سے نکلا، جب اس نے کہا نا وقالت حیت لک، اب تو آ جا، حضرت یوسف فرماتے ہیں قالا معاذ اللہ، نہیں توجہ نہیں کی، اعوذ معاذ اللہ، یہ معاذن مصدر ہے، میں نے شروع میں عرض کیا ہے معاذ اللہ۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مصدر عموماً مضاف ہوتا ہے اور مصدر کے بعد عموماً مضاف علیہ آتا ہے۔ اللہ کی پناہ، مجھے اللہ کی پناہ، مجھے اللہ کی پناہ۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت یوسف کو کون سی پناہ ملی؟ جاؤ حافظ ابن کثیر کو پڑھو، آپ فرماتے ہیں جب زلیخا یوسف کے قریب ہونا چاہی، یوسف نے فرمایا مجھے اللہ کی پناہ، اسی وقت حضرت یوسف کے سامنے ان کے بابا حضرت یعقوب کا چہرہ آ گیا، اسی وقت حضرت یعقوب کا چہرہ حضرت یوسف کے سامنے آ گیا، اور حضرت یعقوب نے اپنی انگلی اپنے دانتوں کے اندر رکھی اور اسے زور سے دبایا، زور سے پریس کیا۔ یہ ہے اللہ کی پناہ۔ بھائی یوسف جیسے نبی کے لیے اگر ان کے باپ حضرت یعقوب اعوذ باللہ ہو سکتے ہیں، گناہگاروں کے لیے زہرا کا پاپا اعوذ باللہ ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کا۔ اب آپ کو سمجھ آئی رسول اللہ کی کسٹڈی اللہ کی پناہ ہے۔ یار نہیں آپ سمجھے، اوے جو اپنے محبوب کی نظر میں ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہے، اور نہیں آپ ابھی بھی نہیں سمجھے مدینے والے کی جو حفاظت میں ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہے، اور یار آپ ابھی بھی نہیں سمجھے زہرا کے بابا کی کسٹڈی میں رہنا، حضور کی نظروں میں رہنا، اپنے نبی کی میت میں رہنا، یہی اللہ کی پناہ ہے۔ جیسے اعوذ باللہ سمجھ آیا ہے سبحان اللہ کہو، یہی اللہ کی پناہ ہے۔ آ جاؤ نبی کے در پہ، یہی اللہ کی پناہ۔ ہون جے کسی بندے سانو آکھیا مدینے کیوں جان دیو، انہوں دسے جے رب دی پناہ جانے، یہ اللہ کی پناہ ہے۔ میں جلدی سے آگے بھی پڑھوں، بس وہ 2 لفظ آگے ہیں پڑھ لوں تاکہ یہ گفتگو اس جمعے مکمل ہو جائے، اگلے جمعے من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ ہون ذرا دھیان کریا جی، آپ نے فرمایا نہیں وَلَقَدْ ہمت بھی، توجہ 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 توجہ، اور جوان بچوں توجہ قرآن پہ، وَلَقَدْ ہمت بھی، زلیخا برائی کا ارادہ کر چکی تھی، زلیخا وَلَقَدْ ہمت بھی کا معنی ہوتا ہے وہ قصد کر چکی تھی، اس نے قصد کر لیا برائی کا، وہ برائی پہ اتر گئی۔ سارے معنی ٹھیک کر رہا ہوں، ذمہ دار ہوں میں بندہ، غیر ذمہ دار نہ مجھے سمجھا جائے، میں اپنے مسئلے کا ذمہ دار آدمی ہوں۔ پورا ارادہ اس کا برائی کا ہو چکا، وَلَقَدْ ہمت بھی، اس عورت نے قصد کر لیا، وَلَقَدْ ہمت وَلَقَدْ ہمت وَلَقَدْ ہمت بھی، وہ ارادہ کر چکی تھی۔ وَهَمَّ بِهَا، یوسف کا بھی ارادہ ہو جاتا، وَهَمَّ بِهَا، یوسف بھی قصد کر جاتے، عورت کا ارادہ ہو گیا، وَهَمَّ بِهَا، حضرت یوسف بھی ارادہ کر جاتے، لولا ارعا برہان ربی، اگر یوسف اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے، یوسف بھی قصد کر جاتے، لیکن یوسف رب کی برہان 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 مولا تیری برہان، فرمایا قال یا ایھا الناس انی برہان من ربکم، زہرا کا بابا اللہ کی برہان ہے، حضور اللہ کی برہان ہے۔ اب مفسرین نے ویسے یہی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب کی صورت سامنے آ گئی، اور یار اگر یوسف علیہ السلام کو برائیوں سے جناب یعقوب کی صورت بچا سکتی ہے، ہمیں برائیوں سے محمد کی صورت نہیں بچا سکتی۔
حضرت یوسف بچ گئے، درمیان میں برہان آ گئی، جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ، اے اللہ ہمیں محمد کی پناہ میں رکھ، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ اعوذ باللہ، ہمیں رسول اللہ کی پناہ چاہیے، ہمیں حضور کی معیت چاہیے، ہمیں نبی رحمت کی طرف سے تحفظ چاہیے۔ شرک تصور نہ کیا جائے، حضور کی پناہ ہی اللہ کی پناہ ہے، حضور کی پناہ ہی اللہ کی پناہ ہے۔